الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف برية وخاتم رسله العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وصيه ووزيره وابن عمه علي بن أبي طالب وأولاده المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کا یہ جو مبارک مہینہ ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے ایک تحفہ ہے آپ اور میرے لیے. اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان درک کرایا، اور اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کے شکر اس لیے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی فیوزات سے استفادہ کرنے کی توفیق دی. ماہ مبارک رمضان میں معارف الہی کو سمجھنے کے لیے بہترین مواقع ہمیں عطا فرمایا، اور یقیناً انسان جب تک رب ذوالجلال کے قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ دینی مفاہیم، آیات الہی میں تدبر اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے فرامین کی طرف نہ دیکھیں اور ان پر غور و فکر نہ کریں. ہمارا جو سلسلہ وار دروس جو چل رہا ہے، گفتگو جو چل رہی ہے، وہ اخلاقی موضوعات پر ہے، اور آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا کہ جس میں رب ذوالجلال نے خیانت کے حوالے سے صریحاً منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، خدا کے ساتھ خیانت مت کرو، والرسول، اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور تمہارے امانتوں میں خیانت مت کرو، وانتم تعلمون، در حال کہ تم جانتے ہو. لہذا عزیزان محترم، میں یہاں پر مختصر گفتگو کر لوں گا، چونکہ ہم نے تذکر کے طور پر بیان کرنا ہے. ماشاءاللہ ہمارے سامعین میں برگزیدہ ہستیاں بھی ہیں، ہمارے ہر وقت جو فالو کرتے ہیں اس میں بزرگ شخصیات بھی ہیں، علماء بھی ہیں. لہٰذا میں صرف تذکر، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یعنی تذکر تاکہ مومنین تک نفع پہنچے، اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر خیانت جو ہے نا وہ امانت کی ضد ہے. امانت کی جو اپوزٹ ہے اسے خیانت کہا جاتا ہے. یعنی خداوند عالم نے جس چیز کا آپ کو منع فرمایا ہے اس کی حفاظت نہ کرنا، خدا کے حقوق کی حفاظت نہ کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ خیانت ہے. اور خیانت جو ہے نا، علماء اخلاق نے خیانت کے مختلف انواع اور اقسام ذکر کیا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی آپ کے اوپر، آپ کے پاس کوئی چیز رکھ دے اور آپ اس کا انکار کر دے تو یہ خیانت شمار ہوگا. یہ سب جانتے ہیں کہ امانت میں خیانت کرنا کس حد تک خطرناک کام ہے کہ رب ذوالجلال خود فرماتے ہیں امانت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے: ان اللہ یأمرکم، خدا تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانات کو ان کے اہل تک پہنچا دیں. دیکھیں یہاں پر رب ذوالجلال، اگر ان اللہ، یہاں پر خداوند عالم ڈائریکٹ یہ کہہ سکتے ہیں ان تؤدوا الامانات، آپ امانات کو پلٹا دیں، لیکن خداوند عالم نے اس امانت کے جو اہمیت کے حوالے سے یہاں پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم، پہلا جو ہے نا
ان جو ہے کیا کر دیا حروف مشبہ بالفعل ہے، تاکید کے لیے آتے ہیں، بتحقیق کے لیے آتے ہیں، بے شک۔ اس کے بعد یامرکم، خداوند عالم تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی خداوند عالم کا امر کرنا، خود خداوند عالم کسی امر کے ذریعے کوئی بیان کر دیتے تو کافی تھا، لیکن ان اللہ یامرکم، خدا تمہیں حکم دے رہے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کی امانت کو ان کے اہل تک پہنچا دیں۔ لہٰذا کیا ہے عزیزان محترم، یہ خیانت کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور دوسری جو قسم ہے خیانت کی وہ یہ ہے کہ افشاء سر المؤمن، یعنی مومن بائیوں کا جو نا راز ہے، اس راز کو فاش کرنا کیا ہے، یہ بھی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے عزیزان محترم۔ ہم دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خواہ مخواہ میں مومنین کے نقائص اور مومنین کے عیوب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ویک پوائنٹ میں نے ڈھونڈنا ہے تاکہ وہ سر نہ اٹھا سکے۔ اللہ اکبر! رب ذوالجلال آپ کو کسی کا جو نا راز کو چھپانے کے لیے کہہ رہا ہے، رب ذوالجلال آپ کو راز چھپانے کا حکم فرما رہا ہے، آپ کو مومن کی جو حد کے حرمت ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے فرما رہا ہے، اور آپ اس کے ویک پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ اس کے جو ہے نا سر کو، راز کو فاش کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، خیانت کے مصادیق میں سے ایک مصداق یہ ہے کہ مومنین و مومنات کے جو اسرار ہے، سر ہے، ٹھیک ہے نا، ان سر کو آپ نے فاش کرنا، ان کو عیان کرنا، یہ بھی ایک خیانت ہے۔ رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ افشاء السر اخیک، آپ کا اپنے بھائی کے جو سر ہے، راز ہے، اس کو افشاء کرنا، عیان کرنا، لوگوں کو بتانا، لوگوں تک پہنچانا، خیانتن، کیا ہے یہ؟ خیانت ہے۔ فاجتنب ذالک، بس اس سے اجتناب کر لیں۔ دیکھیں عزیزان محترم، رب ذوالجلال نے انسان کے لیے جو مقام دی ہوئی ہے، جو عظمت دی ہوئی ہے، اور اپنا برگزیدہ مخلوقات میں سے انسان کو خلق فرمایا ہے، اور خدا ستار العیوب ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، خدا کے اخلاق میں اپنے آپ کو جو ہے نا ڈھال دیں، یعنی خدا کے اخلاق کا مظہر بن جائیں۔ خدا ستار العیوب ہے۔ اگر ہم اپنے جگہ پہ ہم سوچیں کہ کوئی ہمارے راز کو فاش کر دیں، کوئی آپ اور میں کیا گناہگار کم ہیں؟ ہم بھی گناہگار ہیں، ہم بھی جو ہے کیا کہتا ہے، لوگوں کے سامنے ہمارے حقیقت کھل کے سامنے آ جائیں تو ہماری جو نا منہ چھپانے کے لیے ہمیں جگہ نہیں ملیں گے، ہم اس حد تک گناہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ کیا کوئی ہمارے راز کو فاش کر دیں تو ہم خوش ہوں گے؟ یقیناً نہیں۔ لہٰذا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر لو۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افشاء سر اخیک، اپنے بھائی کے سر کو، بھائیوں کے سر کو جو ہے نا فاش کرنا، اس کو اعلان کرنا، ان کو لوگوں تک پہنچانا، خیانت ہے۔ فاجتنب ذالک، بس اس سے اجتناب کریں، اس سے اجتناب کر دیں۔ عزیزان محترم، یہ خیانت کے انواع میں سے دوسری جو نوع ہے، اور تیسری نوع کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوامر و نواہی ہے ان کو آپس سے پوچھ ڈالنا، یعنی معصیت الہی انجام دینا، معصیت رسول اللہ انجام دینا، یہ بھی جو ہے کیا ایک خیانت ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ جو جتنی نعمات سے نوازا ہے، رب ذوالجلال نے ہمارے اوپر جتنے الطاف اور کرم فرمایا ہے، وجہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہے، رسول اللہ کے صدقے میں ہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہے۔ لہٰذا ان کے ساتھ خیانت، ان کی جو اوامر و نواہی ہے ان کو ہم پس پش ڈالنا، ان پہ بے اعتنائی کرنا، لاپرواہی کرنا، یہ بھی ایک خیانت ہے۔ یا ایھا الذین، قرآن کی یہی آیت تو اسی کی طرف رہنمائی فرماتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تخونوا اللہ، خدا کے ساتھ خیانت مت کرو، والرسول، اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ ہاں، چونکہ رسول اور خدا کے ساتھ خیانت کرنا کیا ہے؟ یہ معصیت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیانت اللہ والرسول معصیتہما، یعنی ان کی جو معصیت کرنا، ان کی اتباع نہ کرنا، ان کے جو فرامین ہے ان کو پس پش ڈالنا، ان کو بے اہمیت قرار دینا، یہ معصیت ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ معصیت، یہ خیانت ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، خیانت کے انواع میں سے
تیسری قسم رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی معصیت کرنا، یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ اور ایک جو ہمارے معاشرے میں عام اور رائج جو مسئلہ ہے وہ یہ ایک خیانت ہے کہ مومنین کے قضائے حوائج میں اگر آپ کے دسترس میں ہوتے ہوئے مومنین کے حاجت روائی کرنا آپ کے دسترس میں ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی مومن آپ کے پاس کوئی حاجت لے کے آئے اور آپ اس کے حاجت برابری کے لیے قدم نہ اٹھائے تو یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ خیانت میں شمار ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے، خداوند عالم نے آپ کو وہ قدرت دی ہوئی ہے کہ آپ اپنی قدرت کے ذریعے، اپنی استطاعت کے ذریعے آپ کسی مومن کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس کی مدد نہ کرنا یہ خیانت ہے۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو عند اللہ وہ معذور ہے، عند اللہ اس کے وہ جو ہے اس کے اوپر کوئی عقاب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر سکتا ہے، رب ذوالجلال نے اس کو کمال دی ہوئی ہے، رب ذوالجلال نے اس کو اموال سے نوازا ہے، رب ذوالجلال نے اس کو طاقت سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کی مدد نہیں کرتا، مدد مانگنے کے باوجود، تو یہ خیانت ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل، کوئی بھی شخص ہو من اصحابنا، ہمارے اصحاب میں سے، استعان به رجل، اگر کوئی شخص اس سے مدد مانگے، من اخوانہ فی حاجت، انہی کے بھائیوں میں سے، انہی کے یعنی المؤمن و اخو المؤمن، جیسے کہ ہمیں آپ سب جانتے ہیں، یعنی دین میں جو ان کے بھائی ہیں ان میں سے کوئی ان سے مدد مانگے فی حاجت، کسی حاجت کے حوالے سے، فلم یبالغ بکل جہدہ، بس وہ اپنا مکمل جہد کو اس میں صرف نہ کر لے، جہاں تک وہ کر سکتے ہیں اگر وہ انجام نہ دیں، فقد خان اللہ ورسولہ، گویا کہ اس نے خدا کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی، والمؤمنین، اور مومنین کے ساتھ خیانت کی۔ لہٰذا عزیزان محترم، معاشرے میں ہم سب ایک دوسرے کی طرف محتاج ہے۔ معاشرہ تب تک جو ہے نا قیام پذیر نہیں رہ سکتا جب تک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی مواقع میں ایک دوسرے کی طرف محتاج ہوتے ہیں، لہذا ایک دوسرے کے احتیاج کو پورا کرنا صرف اپنے لیے فائدہ ہے بلکہ دوسروں کے لیے فائدہ ہے، بلکہ یہ فائدہ عمومی ہے، اور عمومی فائدے سے جو ہے آپ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ معاشرے میں جو کمی بیشی ہے ان کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ لہذا دین مبین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ لہذا عزیزان محترم، خیانت کے انواع میں سے ایک قسم، خیانت کے اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے مومن مومن جو بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، وہ آپ سے کسی چیز کا تقاضا کر لے، آپ سے آپ سے کوئی مدد مانگے، لیکن آپ اس کی مدد کو ٹھکرائے، آپ اس کو انجام نہ دے، اس کے قضاء حاجت کے لیے، اس کے جو نا حاجت برابری کے لیے آپ جو نا اقدام نہ اٹھائیں، قدم نہ اٹھائیں، تو اس صورت میں یہ بھی بقول احادیث کی روح سے جو ہے یہ بھی خیانت میں شمار ہوں گے۔ عزیزان محترم، آئے دیکھتے ہیں کہ ہم خائن کے علامات کون کون سے ہیں، خائن کے کیا علامات ہیں، کہ ہم کیسے پہچانیں کہ کون خائن ہے، خیانت کرنے والا کون ہے، کس شخص پہ خائن صادق آتا ہے، کس شخص کو خائن کہا جا سکتا ہے۔ تو شعبہ نے روایت کی ہے، یہ تحف العقول میں ہے، رسول گرامی اسلام سے روایت کی ہے کہ اما علامت الخائن فاربع، یعنی خیانت کاروں کے 4 علامتیں ہیں، 4 علامتیں ہیں۔ ان میں سے کیا ہے؟ ایک عصیان الرحمن، وہ پروردگار عالم کی معصیت کرنے والے ہیں، خداوند عالم کے نافرمان ہیں، خداوند عالم کے امور و اوامر و نواہی کو پس پش ڈالنے والے ہیں، یعنی گناہ گار ہے، گناہ انجام دینے والا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ عدل جیران، جو اپنے ہمسایوں کو اذیت دیتے ہیں وہ بھی خائن ہیں۔ اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی وصیت میں اس حد تک فرمایا کہ اگر خداوند عالم کی طرف سے حکم خاص نہ ہوتی تو میں اپنے جیران کو اپنے میراث سے حق دے دیتا، یعنی اس حد تک جو ہے نا امیر المومنین علیہ السلام ہمسایوں کے حوالے سے اہتمام کرتے تھے۔ لہذا ہمسایوں کو اذیت دینا یہ بھی کیا ہے؟ خیانت کاروں کی علامت میں سے ہے، خائن لوگوں کی علامت میں سے ہے۔ اور بغض الاقران، اور ایک کیا ہے؟ اپنے دوست احباب کے ساتھ دشمنی کرنا، دوست احباب کے ساتھ دشمنی کرنا بھی یہ خائن لوگوں کی علامت میں سے ہے۔
بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے دوست احباب کو جب آمنے سامنے دیکھتے ہیں تو اس صورت میں اس طریقے سے ملتے ہیں جیسے کہ ان سے کوئی چاہنے والا روئے زمین پر نہ ہو، ان کو دل و جان سے چاہتا ہو، دل و جان ان کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہو، لیکن پیٹھ پیچھے ان کے لیے گالیاں دینا، پیٹھ پیچھے ان کی برائیوں کا تذکرہ کرنا۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ خیانت کے انواع میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے نا سر مومن کی جو سر ہے اس کو افشا کرنا، اس کے جو برائیوں کا تذکرہ کرنا، یہ بھی تو ایک سر ہے، جو سر ہے اس کی برائی جو انجام دیا ہوا ہے بینہ و بین اللہ، وہ اور اس کے خدا کے درمیان میں، لیکن آپ اس کو لوگوں کے درمیان میں کہتے ہیں، پھر اس کی تذلیل کی خاطر آپ اس کو بیان کر لیں تو اس صورت میں یہ بھی خیانت میں شمار ہوں گے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اور ایک یہ ہے والقرب الی الطغیان، ان کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ طاغی ہوں گے، سرکش ہوں گے، ہاں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھیں گے، یعنی روئے زمین پر اپنے آپ کے علاوہ کوئی کسی اور اس کے نظروں میں نہیں آتے، چاہے علماء ہو، چاہے اساتذہ ہو، چاہے معاشرے کے جو بزرگان ہو، ہر ایک کے لیے خداوند عالم نے ایک مقام دی ہوئی ہے، ہر ایک کو اس کا مقام دینا چاہیے۔ ہمیں کسی کو مقام دینے سے آگے آپ کے مقام میں کمی نہیں آتی۔ لہذا عزیزان محترم، خیانت کاروں کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سرکش ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں مختصر کر لوں گا، اور اس کے بعد کیا آپ آئے دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی ضرر بھی ہے خیانت کاروں کے لیے، کوئی دنیا میں کوئی اس کا کوئی ریئیکشن ہے، تو کہتے ہیں یقیناً اس کے دنیا میں بھی اس کے بھی آثار ہیں، آخرت میں بھی اس کے آثار ہوں گے۔ اور دنیا میں اس کا جو اثر ہے، ان آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ وہ جب اس دنیا سے مرتے ہیں تو اس صورت میں وہ اسلام سے نکل کے مرتے ہیں، یعنی غیر مسلم ہو کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خان امانۃ فی الدنیا ولم یردها الی اہلہا، جو دنیا میں کسی کے مال کے ساتھ یا کسی کے، میں نے پہلے بتا دیا کہ امانت کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہے، صرف اموال کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کسی اعراض کے ساتھ، آپ جو ہے نا کسی کے حد کے حرمت کے حوالے سے بہت وسیع ہے، یعنی امانت آپ کے زبان پہ جو الفاظ جاری ہوتے ہیں وہ بھی ایک امانت ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا ان تمام امور میں اگر وہ خیانت کی تو اس دنیا سے جاتے وقت وہ کفر کے موت چلا جاتا ہے۔ ثم ادرکہ الموت فقط مات علی غیر ملتی، پیغمبر فرما رہا ہے کہ وہ میرے ملت سے نکل کے خارج ہو کے وہ مر رہا ہے۔ وَيُلْقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ، اور وہ پروردگار کے ساتھ اس طریقے سے ملاقات کر لیں گے وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، کی پروردگار اس کے اوپر غضبناک ہیں۔ استغفر اللہ۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں اللہ اکبر، یہ چیزیں ہم معمولی جن چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں ان کی جو عاقبت ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جو خیانت کار ہیں ان کا دنیا میں برکت ان سے خداوند عالم اٹھا لیتے ہیں، اور ان کے جو گھر ہے وہ ویران ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں پیغمبر گرامی اسلام اربع لا تدخل بیتا واحد منہن الا خرب ولم يعمر بالبرکہ، چار چیزیں ایسے ہیں جو کسی گھر میں داخل نہیں ہوتا اور ان سے جو ہے نا برکت اٹھا لیتے ہیں اور ان کی جو ہے نا گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ الخیانہ، ان میں سے ایک خیانت ہے، اور دوسرا وہ سرقہ، اور دوسرا جو ہے نا چوری ہے، اور تیسرا کیا ہے جی وہ شرب الخمر، اور شراب پینا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ زنا ہے۔ یعنی اگر کہیں بھی یہ چار چیز اگر نظر آ جائے تو اس صورت میں آپ فوراً دیکھیں کہ ان کے گھر کی کیفیت کیسی ہے، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ آپ دیکھیں ان کے گھر تباہ و برباد آپ کو نظر آئیں گے، ان کے گھر میں بے چینی اور بے سکونی آپ کو نظر آئیں گے۔ جہاں پہ خیانت ہو، جہاں پہ چوری ہو، جہاں پہ شراب کے محفل جمتے ہو، اور جہاں پہ زنا ہوتا ہو، ان کے گھروں میں جو ہے نا سکون اور راحت و آرام آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ دنیا میں ان کے آثار ہے، اور اس سے ایک اور چیز ہے کہ اس سے نفاق جو ہے نا نفاق بڑھ جاتے ہیں۔ کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں رأس الخیانت النفاق، نفاق کا جو منبع ہے، سرچشمہ ہے، اس کا جو سر ہے، جس کے اصل سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ النفاق ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے تمام امور میں خیانت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، خیانت سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، تاکہ یہ جو علائم ہمیں بیان احادیث و قرآن کی روح سے ہمیں معلوم ہوا ہے وہ علائم ہم پر صدق نہ آئے، اور تاکہ وہ اضرار وہ آثار ہمارے اوپر رونما نہ ہو۔
رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہمیں تیرے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے مفاہیم کو قرآن میں تدبر کر کے تفکر کر کے اپنے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ محمد وعلی محمد کے صدقے میں دنیا میں محبت قرآن، محبت اہل بیت، اور آخرت میں شفاعت قرآن، شفاعت اہل بیت سے ہمیں بہرمند فرما۔ پروردگارہ جن مومنین مومنات نے التماس دعا کے لیے بندہ حقیر کو ٹیلی فون کے ذریعے، میسیج کے ذریعے یا بالمشافہ اگر التماس دعا کے لیے کہا ہے پروردگارہ، تو تمام ملتمسین دعا کے تمام حوائج کو برآوردہ فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ قلب عالم امکان امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ان کے نیک اعوان انصار میں ہمیں شمار فرما۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما۔